السلام علیکم، میں ہوں عارف راہی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل G72 نیوز۔ سامعین، آج ہمارا جو سب سے اہم اور پاکستان میں سب سے زیادہ ڈسکس ہونے والا موضوع، اور اس موضوع پر ہر چینل پر نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی باتیں ہو رہی ہیں۔ جی ہاں، وہ موضوع ہے پاکستان تحریک انصاف سے زبردستی بلہ چھیننے کا۔ جی ہاں، بڑے بڑے صحافی، بڑے بڑے تجزیہ نگار اس فیصلے کے بعد ششدر رہ گئے ہیں۔ پاکستان کیا، پاکستان کے باہر جو عالمی چینل ہے وہ بھی اس فیصلے پر ڈسکس کرتے ہوئے سوچ رہے ہیں، لیکن یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، کیونکہ ہماری عدالتوں کی جو عالمی رینکنگ ہے 128 سے 140 کے درمیان رہتی ہے، وہ ہمیں اس بات پر واضح پیغام دیتی ہے کہ پاکستان کی عدالتوں سے کیسے فیصلے آتے ہیں۔ کیونکہ یہ توقع بالکل نہیں کی جا رہی تھی کہ پاکستان کی عدالتیں جو ہیں وہ ایسے فیصلے کریں گی، اور ایسی عدالت کا ایسا جج جو اپنی خاص انا اور خاص تسکین کے لیے اس نے ایک فیصلہ دیا۔ کیوں؟ اگر یہ فیصلہ اتنا ہی کمزور تھا، اتنا ہی خراب تھا، تو پھر پشاور ہائی کورٹ کے جج جو تھے انہوں نے فیصلہ کیوں نہیں کیا اس طرح سے؟ 2 دن تک ہم جو اس فیصلے کی سماعت دیکھتے رہے ٹیلی ویژن پر، یہ ایک بڑی عجیب و غریب سی جو صورتحال چل پڑی ہے کہ سارا دن قاضی صاحب یہ چاہتے ہیں کہ وہ ٹی وی پر رہیں اور وہ ایک منجے ہوئے اینکر کی طرح اس کو پوری دنیا دیکھے، اسے پاکستان دیکھے۔ تو یہ بظاہر ان کے اس میں نہیں آتا، لیکن بہت سارے ایسے تجسس بھی پیدا کر گیا، اور کیونکہ عام لوگوں نے بھی ان کو سنا اور انہیں پتہ چلا کہ پاکستان کی عدالتیں کس طرح سے انصاف کرتی ہیں۔ جی ہاں، پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان جو تھا وہ زبردستی چھین لیا گیا، اور اس کے پیچھے کیا ہونے والا ہے، کیا کہانیاں ہیں، کیا چہمگوئیاں ہیں، وہ تو آپ ایک عرصہ دراز سے سن رہے ہیں۔ بہت عرصہ پہلے ہی یہ کہا جا رہا تھا کہ نواز شریف تب پاکستان لوٹیں گے جب قاضی فائز عیسیٰ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے عہدے پر فائز ہوں گے۔ وہ کیوں کہا جا رہا تھا، کس وجہ سے کہا جا رہا تھا، وہ آج پوری قوم نے دیکھ لیا۔ پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی، تمام سروے یہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت سب سے مقبول ترین جماعت کون ہے، اور اسی جماعت کو جو ہے وہ آؤٹ کر دیا گیا۔ جی ہاں، صرف یہ معاملہ جو الیکشن کا تھا انٹرا پارٹی، یہ صرف تحریک انصاف کا نہیں تھا، بلکہ اسی کے ساتھ ANP عوامی نیشنل پارٹی جو ہے اس کا بھی تھا، لیکن اس کو صرف 20,000 جرمانہ کرنے کے بعد سب کچھ درست کے ساتھ جو ہے انہیں بحال کر دیا گیا ان کا نشان، لیکن صرف تحریک انصاف اس کا نشانہ تھی، کیونکہ ہر کسی کو ڈر تھا کہ تحریک انصاف اس وقت انہیں جیتنے نہیں دے گی، اور میدان سے بھاگتے ہوئے بلہ ہی چھین لیا گیا، تاکہ نہ ویسٹ مین کے پاس جو ہے بلہ ہوگا اور نہ ہی چھکا لگے گا۔ لیکن اس کے باوجود جو PTI کا ووٹر ہے اس کا جو ہے حوصلہ بالکل بلند ہے، اور زیادہ پختہ جو ہے اس کا حوصلہ ہو چکا ہے، اور وہ یہ کہنے پر مجبور ہے کہ پاکستان میں دن دہاڑے ڈاکے مارے جا رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ ایک بہت بڑا ڈاکہ ہے۔ اس فیصلے کا اس قدر انتظار کروایا گیا، رات 9 بجے، 9:30، 10، 10:30، اور اس کے بعد یہ فیصلہ جب آیا تو یقیناً اس کی توقع تو بہت پہلے کی جا رہی تھی، اور بہت سارے تجزیہ نگار کیا، بہت سارے پیشن گوئیاں پہلے ہی ہو چکی تھی، اور کچھ جو ایک خاص طاقتور ادارے کے آشرواد والے لوگ ہیں وہ تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ ہونا تو بھائی یہ ہے، اور جو ہم نے ہوتے ہوا دیکھا۔ لیکن بہرحال پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس کو آزاد حیثیت سے نشانات جو ہیں وہ الاٹ کر دیے گئے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس کے باوجود آیا جو پارٹیاں پاکستان تحریک انصاف کو اس مرحلے سے، الیکشن کے مرحلے سے باہر کر رہی تھی، کیا وہ کامیاب ہوں گی، یا
16 مہینے والا چورن پھر سے ایک بار اکٹھا کیا جائے گا اور اس سے ملک کی مزید تباہی اور بربادی کی جائے گی۔ جی ہاں، بالکل، جو 16 مہینے پاکستان کے گزشتہ گورنمنٹ کے گزرے شہباز شریف کی زیر قیادت، اس میں پاکستان کو محرومیوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ملا۔ پاکستان کے عوام کو مایوسی کے علاوہ کچھ نہیں ملا، غربت کے علاوہ کچھ نہیں ملا، مہنگائی کے علاوہ کچھ نہیں ملا، بدحالی کے علاوہ کچھ نہیں ملا، ذلت اور رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں ملا۔ اگر ملا تو صرف یہی ملا۔ لیکن آیا کیا اسی طرح سے چوچوں کا مربع جو ہے وہ بنا کر پھر سے حکومت بنائی جاتی ہے اور کسی مضبوط یا مستحکم حکومت کا نہ آنا پاکستان کے لیے کوئی اچھا شگن نہیں ہوگا؟ لیکن اس کے باوجود دیکھنا پڑے گا کہ آیا یہ ووٹر جو آزاد حیثیت سے ابھی اپنے امیدوار چنے گا، انہیں بھی کیا اسی طرح سے ڈرا دھمکا کر، جس طرح ہم نے دیکھا گزشتہ کچھ عرصے میں پریس کانفرنس کروائی گئی، کسی خاص پارٹی کی طرف دھکیلا جاتا ہے؟ اگر ایسا ہوا تو یقیناً یہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہوگا، پاکستانی عوام کے لیے اچھا نہیں ہوگا، اور پھر یوں کہہ دیجئے کہ جمہوریت کا جنازہ جو ہے وہ نکل چکا ہے۔ یہ تو جو ہے ہمارے جو آنے والا فیصلہ ہے اسی سے ظاہر ہو گیا کہ جمہوریت کا جنازہ بڑی دھوم سے نکل چکا ہے، کیونکہ فیصلہ کرنے والے جب فیصلہ کر لیتے ہیں تو وہ پھر اسی فیصلے سے ہٹتے نہیں ہیں، چاہے پھر کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو جائے، کیونکہ یہ تجربہ پاکستانی عوام نے گزشتہ 16 ماہ میں بھی کیا ہے۔ انہوں نے آزمایا ہے کہ کون کس طرح سے پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اپنی انا کی خاطر، اپنی تسکین کی خاطر، اور پھر بلند و بالا دعوے کیے جاتے ہیں کہ یہ پاکستان کو بچانے کے لیے تھا۔ لیکن پاکستان کی عوام اب یہ سمجھ چکی ہے کہ کون پاکستان بچا رہا ہے اور کون پاکستان کو تباہ و برباد کر رہا ہے۔ بہتر یہی ہوگا کہ پاکستان میں صاف اور شفاف الیکشن کا راستہ ہموار کیا جاتا، اور اب بھی وقت ہے کہ اس کو صاف اور شفاف کیا جائے، کیونکہ اس فیصلے کے بعد یہ بالکل واضح ہو چکا ہے کہ پاکستان میں صاف اور شفاف الیکشن بالکل بھی نہیں ہونے جا رہے۔ یہ فیصلہ ایک خاص نوعیت کا تھا، اور خاص نوعیت کے فیصلے کے بعد یہ واضح ہو چکا کہ یہ الیکشن پاکستان کے تمام الیکشنز کی طرح سب سے زیادہ متنازع ہوں گے، اور یہ الیکشن ایسے الیکشن ہیں، پہلے تو الیکشن ہونے کے بعد متنازع ہوا کرتے تھے، ابھی جو الیکشن ہونے جا رہا ہے 8 فروری 2024 کو، وہ پہلے سے ہی متنازع ترین ہو چکا ہے، اور شاید یہ ابھی داغ کبھی نہ دھل پائے، اور یہ داغ بڑے عرصے تک ان سب کا ساتھ پیچھا کرے گا جنہوں نے یہ داغ لگایا ہے۔ آج کے ولاگ میں آپ کے ساتھ بس یہی چند باتیں شیئر کرنی تھی۔ انشاءاللہ دیگر ولاگ میں آپ کے ساتھ مزید باتیں ہوں گی۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیے گا خیال۔ اللہ نگہبان۔